أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم بلند بخت اور بلند اقبال والد گرامی کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر پاک سے پہلے
آپ نے تلاوت قرآن حکیم جناب قاری محمد کامران قادری صاحب کی آواز میں سنی۔ یہ بلند بخت، یہ خوش بخت ہستی پاک وہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ازلی ابدی جو نعمتیں تھیں ان سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان کی پیشانی میں ایسا نور چمکتا تھا کہ وہ نور دیکھ کر حسینان عرش اور ماجبینان فرش بھی ان پہ قربان ہوئی جاتی تھی۔ عرب کی نامور خاندانوں کی خواتین تھیں، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ کاش ان کی شادی اس نوجوان سے ہو جائے جس کی جوانی جو تھی وہ شبنم صبح کی طرح بے داغ تھی۔ اس نور مبارک جو ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، وہ جب نور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا تو اس دن عرش پہ کیا ہوا کہ جبریل امین نے خود بتایا اس بات کو کہ اس دن جبریل امین کو حکم ہوا کہ تمام فرشتوں کی صفوں میں اور سدرۃ المنتہا پر اس خوشی کا اعلان کر دو، اور اس اعلان پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے اس دن بند کر دیے گئے۔ حور و غلمان جو تھے وہ خوشی سے جھوم رہے تھے، اور حوران بہشتی نئے کپڑے پہن رہے تھے، اور حور و طیور جو تھے وہ نغمہ سرا تھے اس دن۔ یہ ہستی پاک وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جمالیاتی ثروت عطا کی تھی کہ یہ جب کوئی ان کو دیکھتا، ان کی دل آویزی جو تھی وہ آنکھوں کے راستے لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتے تھے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کو یوسف حجاز بھی کہتے تھے، جن کو یوسف زماں بھی کہتے تھے، جن کو مصباح الحرم، حرم کا جو روشنی حرم کی وہ بھی کہتے تھے، اور ان کے کئی القابات تھے۔ ان کی ہستی پاک وہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے حدیث کہ جبریل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس صلب پر جس میں آپ رہے ہیں، اور اس رحم پر جس نے آپ کو اٹھایا، اور اس گود پر جس نے آپ کی پرورش کی، نار دوزخ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اس حدیث پاک کی مزید ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے موحد تھے، سب ایک خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے کبھی بتوں کی پرستش کی ہو۔ یہ سارے بلند کردار اور ایسے مطہر اور مقدس لوگ تھے۔ یہ ساری نسل پاک نسل نور تھی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک تو میں نے بہت دلچسپ آپ کو بات سنانی ہے۔ ہمارے ہاں ایک لاہور میں بزرگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوا، انہوں نے ایمان ابوا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ مولانا محمد علی رضوی بڑے بزرگ آدمی تھے، مدرسہ رسولیہ شرازیہ کے محتمم تھے۔ یہ کتاب لکھی اور مجھے انہوں نے بلوا بھیجا کہ آئیں اور آپ مجھے آ کے ملیں۔ تو وہ کتاب انہوں نے اپنے دستخطوں سے، یہ کوئی میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے وہ مجھے کتاب پیش کی، بڑی دعوت کی زبردست، اور اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا وہ کتاب دیکھ۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو تھے ان کے ایمان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی، اور میری دیر سے آرزو سی کہ کاش مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ کتاب جس دن چھپ کے آئی ہے کتاب، یہ میں آپ کو پہلا نسخہ دے رہا ہوں، مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایک نہیں کئی رسالے آپ نے لکھے ہیں، اور جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہے ہماری تاریخ کی کہ جن کو کئی برس تک ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اور جب کسی حدیث کے بارے میں ان کو کوئی شک ذہن میں ہوتا تو وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث پاک ہے، اور ان کو جواب آتا تھا۔ آخری جو واقعہ میں نے آپ کو ایمان ابروز سنانا ہے، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا انٹرو میں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا بادشاہ اپنے وقت کا اور جاہ و حشم، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، اور بڑے آرڈنری سے عام سے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ وزیر مشیر اور آپ اتنے بڑے بادشاہ، یہ کس لباس میں آپ یہاں آئے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، دنیا بھر کے بادشاہ جو ہیں وہ اس در کے فقیر ہیں،
اور یہاں سائل بن کے آتے ہیں، اور جس کو خیرات دربار مصطفیٰ کی مل جائے وہی اصل بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو بادشاہی تلوار کے زور سے ہوتی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تلوار کے زور سے نہیں، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق پھر دلوں پہ حکمرانی ہوتی۔ کیا کہ بہت بڑا ایک لوح مزار جو تھا وہ بنوایا، بڑے اعلیٰ پتھر کا، قیمتی دنیا کا پتھر جو تھا، اس پہ ایک تحریر لکھوائی، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہونے سے پہلے کہنے لگا مجھے بتا دیں کہ والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کے مزار پہ سلطان محمود غزنوی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نصب کرواتے ہیں جو لے کے گئے تھے لوح مزار۔ اس پہ لکھا کیا ہوا تھا کہ یا سیدنا عبداللہ، دنیا میں لاکھوں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، لاکھوں فرزند ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی والد ہے عبداللہ، جیسا والد نہ پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آئے گا، جن کے لخت جگر جیسا نہ کوئی ازل سے لے کر آج تک آیا نہ ابد تک کوئی آئے گا، وہ ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بادشاہی قیامت تک چلے گی۔ آپ ان کے والد گرامی ہیں، میری ایک آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اپنے لاڈلے سے میری سفارش کر دیں کہ جب روز قیامت ہو، ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، اس میں سلطان محمود غزنوی کا نام جو ہے وہ بھی شامل کر لیا جائے۔ یہ کہہ کے سلطان روتا ہوا اور اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے والد گرامی کی بارگاہ سے سفارش کرا کے آیا ہوں، یہ سفارش آپ رد نہیں فرماتے، آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے پروگرام پچھلے 5 برس میں 92 چینل سے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں، بس ہر دفعہ یہی عرض ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز قیامت جب آپ کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، کسی کونے میں اس عاجز کا نام بھی ہو، ہمارے اسکالر کا نام بھی ہو، جو ہمارے ناظرین سامعین ہیں 92 کے ان کا نام بھی ہو، 92 کی انتظامیہ کا بھی نام ہو، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج اس مبارک موقع پہ اور اس عظیم ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب ہیں، معروف عالم دین ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب میرے تینوں مہمان ہیں، اور ہماری محفل جو ہے اس میں ایک ذوق کی کیفیت جو پیدا کرنے کے لیے، ذوق کو مہمیز دینے کے لیے، ذوق تو پہلے بھی ان کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کو مہمیز جو دیتے ہیں شیر میاں داد قوال ہیں اور ان کے ہم نوا ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ابتدا پھر خان صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں، کیا سنائیں گے آپ؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ہے کہ تیرا جمال رونق محفل وجود، تجھ پہ سلام لاکھوں یا رسول اللہ، تجھ پہ کروڑوں درود، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور
مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا رسول اللہ آقا مولا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی تیری ذات پر ہو درود بھی تیرے نام پر یہ سلام بھی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا کمال محبت تنویر جمال خدائی تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بولنا سرکار کا قرآن کی تفسیر ہے تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا حبیب اللہ حسی جمیل ملیحی وجیحی ذللہ جو بدر چہرہ تولیل ہے یا ذوالف سیاہ کہ خط رخ جمیل لا الہ الا اللہ تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا آقا تیری کون کرے گا بڑائی اللہ نے کیسا شاہد شان بنایا سرکار کو کونین کا سلطان بنایا یوں عشق کیا رب نے محبوب سے اپنا سرکار کی تعریف میں قرآن بنایا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا یوں مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا تیری کون کرے گا بڑائی آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا کمال
کمال محبت تنویر جمال خدا ماں اجمل کا تیری صورت ماں آسن کا تیری سیرت ماں آسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا رسول اللہ آقا مولا 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 یا رسول اللہ ویلکم بیک ناظرین کرام. خان صاحب ایمان ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی کتابیں عالم اسلام میں لکھی گئیں تھرو آؤٹ ہماری تاریخ میں، اور اس دور میں بھی میں سمجھتا ہوں پچھلے کوئی 20 برس میں کم از کم جو 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی اتھینٹک الحمدللہ. خیر میں شروع کر رہا ہوں. مولانا سید فاضل اشرفی ہیں میسور کرناٹک انڈیا کے، سید زادے ہیں، بڑے معروف عالم دین وہاں کے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں مادن نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ، شان میں بے انتہا ہے والدین مصطفیٰ، رب نے ان کے واسطے ہم پہ فرمایا کرم، مرکز لطف و عطا ہیں والدین مصطفیٰ، اور حشر کے دن عاصیوں کے حق میں جو کام آئے گا وہ مسلم واسطہ ہیں والدین مصطفیٰ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. محترم و مکرم غازی صاحب، میں اور آپ کیا، امت کے علماء و صلحاء کیا، امت کے صحابہ رضی اللہ عنہم کیا، یہ تو وہ والدین ہیں کہ جن کا میلاد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام پڑھتے چلے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ آیہ کریمہ جب عالم ارواح میں یہ میثاق لیا گیا تو تمام امت کے وہ علماء جن کے دل اللہ نے بغض و عناد سے پاک کیے ہیں وہ اس بات کے معترف ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا جس نے ہمارے نبی کا میلاد نہ پڑھا. واہ واہ. جب میلاد پڑھا جا رہا ہوگا تو وہ کون ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر پاک، یعنی روز میثاق آپ فرما رہے ہیں کہ میلاد ہوا، بڑا میلاد، بڑا میلاد وہاں ہوا، 24,000 انبیاء شامل ہوئے. جی میں کہتا ہوں کہ کم از کم علماء احناف آنکھیں کھولیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ان اشعار کو سامنے رکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تابعین میں ہیں. اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی نعت مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي يَرَاكَ، اے محبوب علیہ السلام آپ تو بس میرے ہو جائیے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو تکتا رہتا ہوں. صرف یہی نہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا پاک پشتوں میں منتقل ہوتے چلے آنا. تو جو ساجدوں سے ساجدوں کی طرف، تو جو ذات پاک پشتوں میں منتقل ہوتی ہوئی، پاک اسلاب میں منتقل ہوتی ہوئی آئی ہو، اس پاک صلب کو جس میں آ کر
آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا۔ میں تو جب اس بات کو دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرت میں ڈوب رہا تھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جنہیں کتابیں دیں وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس وہ آئے جنہیں یہ پہچان چکے تھے، لما جاءہم ما عرفوا، اور یہ معرفت کتنی تھی۔ آج کا سیرت نگار لکھتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسلاف میں سے حضرت ہاشم جس شان سے جہاں سے گزرتے تھے، اس راستے میں یہود و نصارہ کے جتنے بڑے بڑے احبار اور علماء ہوتے تھے وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ واہ، اور خوشبو حضرت حضرت عبدالمطلب کے پسینے میں کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اور پھر جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کے مطابق کہ آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک باپ اسماعیل ذبیح، ایک عبداللہ ذبیح، تو اس ذبح میں، اس ذبیح ہونے میں جب میں دیکھ رہا تھا تو کیا انوار برس رہے ہیں ان کلمات میں کہ جب حضرت عبدالمطلب ارادہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کے نام قرآن نکلا ہے، میں اپنی منت پوری کروں، تو آپ کے بھائی ابو طالب وہ مزاحم ہوتے ہیں، اور اس موقع پر ابو طالب کہتے ہیں کلا ورب البیت ذی الانصاب ما ذبح عبداللہ بالطلعاب، ابا جان ایسا آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تو ابو طالب کہہ رہے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں حضرت مغیرہ بن عبداللہ، ان کو جب پتہ چلا، ننیال کو پتہ چلا کہ عبدالمطلب اپنے اس بیٹے کو جو سب سے چھوٹے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ننیال والے دوڑے آئے اور حضرت عبدالمطلب کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا عجباً من فعل عبدالمطلب، یا عجباً من فعل عبدالمطلب وذبحی ابنن کتمثال الذہبی۔ ابو طالب تمہارے کام پر تعجب، عبدالمطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بیٹا جو سنہری ہے، کتمثال الذہب، جو شکل و صورت میں اخلاق میں سونا ہی سونا ہے، ان کو آپ ایک ایسی بات پر آپ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، سارے جو عرب کے بڑے بڑے لیڈر تھے نا اس دور کے، بڑے بڑے خاندانوں، وہ سارے ہی آ گئے اور انہوں نے کہا یہ رسم اگر آپ نے شروع کر دی تو پھر ہمیں بھی بیٹوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لیکن اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ میرا 100% اس حقیقت پر ایمان ہے کہ آج جب ہم محبت سے یہ نام لیتے ہیں، محبت سے اس نام کو سننے والا یقینی طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہیں رہے گا۔ کیونکہ میں قرآن پاک کی جب یہ آیت کریمہ دیکھتا ہوں کہ الذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ کو ایذا دیں، ان پر اللہ کی یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا ان پر والآخرہ، لعنت ہو، تو جو محبت کا اظہار کرتے ہیں ان پر رحمتیں کیسی ہوں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ اللہ کی رحمتیں ان پہ آتی ہیں۔ اچھا، ایک میں دلچسپ بات اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے عرض کروں، یہ سینیٹر ہے نا میر ساجد میر جو سیاستدان، ان کے والد تھے میر علامہ میر ابراہیم سیالکوٹی، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا سیرت کی کتاب، اور جب میں ایمان ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تو میں نے تہجد پڑھ کے نفل پڑھے اور میں نے کہا یا اللہ میرا قلم کانپ رہا ہے، تو جو چاہتا ہے میرے قلم سے لکھوا دے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ چلا، مجھے نہیں ہوش رہی، اور وہاں لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ایمان والے تھے، موحد تھے۔ جی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ غازی صاحب، آج اتنا خوبصورت یہ موضوع، سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے بھی اور خان صاحب نے اشارہ دیا، ہم کتنے سعادت مند ہیں۔ یقیناً ہر وہ بیٹا اپنے والدین کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ آج گنبد خضرا کے والی اگر انہوں نے کرم فرما دی، اور یقیناً کرم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تو کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے والدین کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔
تو ہم سعادت مند ہیں کہ آج حضور کے ذکر پاک کر کے اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت جو پہلے خان صاحب پڑھ رہے تھے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے سجدہ کرنے والوں کی طرف منتقل فرمایا، اور اس کا معنی ساجدین کا معنی علماء نے مومنین بھی کیا ہے کہ یعنی سارے وہ ایمان والے تھے، توحید والے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا پاک پشتوں سے پاک کی طرف منتقل ہونا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انا جمیع آبائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا مسلمین، کہ صرف حضور کے والد ہی نہیں بلکہ والد سے لے کر حضرت آدم تک سارے آبا جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ کیا شان ہے ان کا، کیا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر پہ جلوہ گر ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، تو سرکار نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا سنو آج میں اپنا تعارف بتاتا ہوں۔ پھر حضور نے اپنا تعارف نسب کے لحاظ سے بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ پھر آگے جب دو حصے بنائے عرب اور عجم تو جو بہتر تھا مجھے اس کے اندر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے، جو بہتر قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب گھرانے بنائے تو جو بہتر گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَفِي خَيْرِهِمْ نَسَبًا، اللہ نے مجھے اچھے گھر میں رکھا اور اچھے نسب میں رکھا۔ اور دوسری روایت میں حضور نے یہ لفظ اسی طرح کے ہیں، یوں بھی فرمایا کہ انا خیرہم بیتن، کہ میں گھر کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں، و خیرہم نفسن، میں ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ اور میں یہاں پر بنیادی طور پر 5 خصوصیات ضرور بتانا چاہوں گا۔ ضرور ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اللہ نے جو 5 خصوصیات اس دور میں دی، اب دائیں بائیں دیکھیں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو جو اللہ نے نام عطا فرمایا عبداللہ، اس نام کے اندر دیکھیے حضرت عبد المطلب کے مختلف روایات کی روشنی میں 10 یا 12 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، تو کسی اور کو یہ نام نہیں ملا۔ یہ والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کو اللہ نے یہ پیارا نام عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز آپ کے اندر جو امتیازی ہے، اللہ نے جو حسن آپ کو دیا وہ کہیں اور آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اور پھر صرف ظاہری حسن ہی نہیں بلکہ آپ کو جو باطنی حسن عطا فرمایا، سیرت عطا فرمائی خوبصورت، وہ بھی کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب یہ صورت اور سیرت دونوں پاکیزہ ہوں تو پھر تاریخ ساز شخصیت بنتی ہے۔ تو آپ کے اندر یہ تاریخ سازی والی شخصیت وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور 5واں وہ وصف ہے اور وہ خصوصیت ہے جو کائنات میں کسی کو نہ ملی ہے اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے، وہ حضور کا والد گرامی ہونا ہے۔ یہ وہ 5 خصوصیات ہیں جو حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، دنیا بھر میں ممتاز کر دیا ان چیزوں نے۔ آپ کی طرف آتا ہوں جناب قدوس صاحب، درانی صاحب۔ ہے سراسر رب کی رحمت والدین مصطفیٰ، ہے سراپا خیر و برکت والدین مصطفیٰ، کائنات حسن میں تھے بے نظیر و بے مثال، تھے امین نور وحدت والدین مصطفیٰ، اور ان کے اسماء گرامی شاہد توحید ہیں، امن و ایمان کی ہے زینت والدین مصطفیٰ۔ یہ مولانا منشا تابش ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، یقیناً جس طرح ہمارے سینئر مہمانوں نے ذکر کیا کہ آج کی یہ ہماری جو محفل ہے بڑی ہی پرنور اور کیف آور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیف آور کیوں نہ ہو کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جو والد ماجد ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ نے اشعار جو پڑھے ہیں ان میں حسن و جمال کا تذکرہ کیا، تو لکھنے والوں نے یوں لکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے
اس طرح کے معاملات اور حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کرنا پڑا تھا، لا ریب، کہ زلیخا اور زنانان مصر کی جانب سے جس طرح آپ کو راغب کیا جاتا تھا، اسی طرح آپ کے چہرے میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا اور جس کے جمال کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک خاص رنگ تھا، تو عرب کی جو عورتیں تھیں وہ آپ کی جانب مائل ہوتی تھیں. اور ایسے ایک نہیں کئی بیشتر واقعات ہیں. کئیوں نے تو شادی نہیں کی ساری عمر، زندگی کہا بھر ان شادی سے نہیں نہیں، کی. اگر شادی ہو سکی تو پھر اب شادی کا فائدہ کوئی نہیں. اس انتظار میں رہی کہ ہمیں ان کا قرب نصیب ہو. اور وہ کاہنہ فاطمہ بنت مر جو کہ عالمہ بھی تھی اور جانتی تھی کتابوں کو، اس نے جب حسینہ، عرب کی حسینہ بھی عرب تھی. کی حسینہ تھی، مالدار خاتون تھی، علم بھی تھا، مال بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا. واہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو دیکھا تو خواہش مند ہوئی کہ میں ان کے نکاح کے اندر آ جاؤں، اور آپ کو دعوت دی. کہنے لگی وہ جو آپ کو 100 اونٹ دے کر ذبح کے فدیے کے طور پر آپ کی جان کا تحفظ ہوا تھا، اتنے 100 اونٹ میں دیتی ہوں، آپ مجھے اپنے عقد زوجیت میں لے لیجئے. مگر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، میرے والد کا جو امر ہوگا اس کے مطابق ہی میں چلوں گا. اور امر الہی طے پا چکا تھا کہ وہ جو خوبصورت اور وہ جو حسین نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس نور کی امینہ حقیقت میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب قسام کر لیا ازل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد طے کر دیے تھے. گیا. یقیناً ایسے ہی. یہ سیدہ آمنہ کی سلیکشن رب کا حسن انتخاب ازل میں ہو چکا تھا، سیدنا عبداللہ کا حسن انتخاب ازل میں ہو چکا تھا. اور ناموں کا ذکر ہوا، آپ نے جو اشعار پڑھے کہ عبداللہ اور آمنہ، کیا حسین انتخاب ہے جو قسام ازل نے کیا. اور یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے ایمان ابوین کے حوالے سے، آپ کے نام پاک کا عبداللہ ہونا یہ بذات خود آپ کے اور آپ کے والد ماجد اور آپ کے آباء و اجداد کے مومنین و موحدین ہونے کی نشانی ہے. اور علماء کرام نے بہت سے دلائل کا ذکر کیا، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ جو باعث فخر اور باعث تعظیم بات ہے وہ ایمان ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں پر ہر طرح سے فضیلت دی، بلکہ یہاں تک فرمایا والا عبد مومن خیر من مشرک. ایک مومن جو غلام ہوتا ہے وہ مشرک سے بہتر ہوتا ہے. جب ایمان والے بہتر ہوتے ہیں اور مشرک لوگ ان سے کمتر ہوتے ہیں اور نیچے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے نور کو منتقل کرنے کے لیے ایسے اجساد کو اور ایسے ارحام اور صلبوں کو منتخب کرتا کہ جو افضل نہ ہوں بلکہ نیچے والے ہوں. ایمان کی وجہ سے رب کائنات نے اس ایمان کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک انہی صلبوں کو اور رحموں کو چنا جن کے سینے ایمان کے نور سے روشن. اچھا پروفیسر صاحب، آپ جتنی آسمانی صحائف اور کتابیں ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اسماء یہی ہیں، یعنی زبانیں تو مختلف تھیں. لیٹسٹ جو کتاب اس پہ کال کی اوتار کی آئی ہے پروفیسر اپادھی آئے کی، آپ کی نظر سے بھی شاید گزری ہوگی، انڈیا کا وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے PhD، ڈاکٹر اپادھی آئے. پورا نام مجھے اس وقت ذہن سے ذرا نکل گیا ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب کال کی اوتار. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو والد ہوگا اس کا نام ہوگا ہندوؤں کے پران جو ہیں، اور یہ کوئی 5000 سال پرانی جو کتابیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا غلام، ان کا والد کا نام ہوگا اللہ کا غلام اور ماں کا نام ہوگا امانت دار. اسی طرح آپ دیکھیں اوستا جو ہے زرتشت کی کتاب، اس میں بھی یہی ہے، ہندوؤں کے قرآن میں یہی ہے، انجیل میں، انجیل مقدس میں اور تورات میں اور جتنے صحائف تھے ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر ہے. شیرنیاں داد کیا سنائیں؟ بس غازی صاحب دل تو کرتا آپ کو سنتے جائیں، ہمارا بھی ایسے دل ایمان کرتا ہے آپ فروز. ذرا اور اچھا جی، محدث دیں اچھا اس کو. جی. نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہے؟ ہنجواں نال غسل دیواں واہ. سرکار دے ویڑے. واہ 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 واہ.
सरकार मैं मदीने होवां हंजुआं नाल गुसल देवां हंजुआं नाल गुसल देवां सरकार दे वेड़े नूं 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 जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसे नूं सुना मेरा दिल भी चाहुंदा मदीने नूं जावां मदीना मदीना ए प्यारा मदीना 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 ए प्यारा मदीना आंखों में बस गया है मदीना हुजूर का बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का नबियों में जैसे अफजल वाला है मुस्तफा शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का मदीना मदीना ये प्यारा मदीना 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 ये प्यारा मदीने को जाए ये जी चाहता है बस मदीना मदीना ये प्यारा मदीना 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 ये प्यारा मदीना 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 ये प्यारा मदीना अगर दरूद पढ़ोगे मोमनो करीने से बुलावा आएगा एक दिन तुम्हें मदीने से बस मदीना मदीना ये प्यारा मदीना मदीना ये प्यारा मदीना 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 ये प्यारा मदीना वो सारे जग नाल लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां सारे जग नाल लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां जिन्हां गलियां च सुन रिया फिरदा मैनू वेखण दा चासी बड़े चिरदा जिन्हां गलियां च सुन रिया फिरदा मैनू वेखण दा चासी बड़े चिरदा पूरा खड़ियां ने हथ बन खलियां पूरा हथ बन जिथे ने खलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीना मदीना ए प्यारा मदीना 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 ए प्यारा मदीना 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 ए प्यारा मदीना जिंद खेले तौहीद दियां कलियां दे विच जिंद खेले तौहीद दियां कलियां दे विच ए जिंद खेले तौहीद दियां कलियां दे विच जिंद खेले तौहीद दियां कलियां दे विच जान निकले मदीने दी गलियां दे विच मदीना मदीना ए प्यारा मदीना मदीना ए प्यारा मदीना 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 ए प्यारा मदीना ठंडियां ने जिथे छावां पुरकैफ ने हवावां ठंडियां ने उथे छावां पुरकैफ ने हवावां जिथे मदीने दे डेरा ठंडियां ने उथे छावां पुरकैफ ने हवावां उथे छावां पुरकैफ ने हवावां नी जिंदड़ी उथे टुर चलिए ठंडियां ने उथे छावां पुरकैफ ने हवावां उथे छावां पुरकैफ ने हवावां अल्लाह उदन ले आवे नबी मदीने जावा मदीना मदीना प्यारा मदीना 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 ए प्यारा मदीना मदीना ए प्यारा मदीना खुदायां दे दुखड़े मैं किस नूं सुनावां मेरा दिल भी चाहुंदा मदीने नूं जावां ओ वेखो मदीने नूं जांदे ने लोकी ज़ियारत मदीने दी पाउंदे ने लोकी मैं भी जाके कदमां च सिर नूं झुकावां मेरा दिल भी चाहुंदा मदीने नूं जावां बुलावे जे मैनू मदीने दा वाल मैं रज रज के वेखां सुनहरी उजाली मैं रज रज के वेखां सुनहरी उजाली करो मेरे आका मेरे वल निगाह मेरे आका मेरे वल निगाह मेरा दिल भी चाहुंदा मदीने नूं जावां हंजुआं नाल गुसल देवां सरकार दे वेड़े नूं
किण मिण किते नूर दी किण मिण किते बारिश रहमत दी किते नूर दी किण मिण किते बारिश रहमत दी किते नूर दी किण मिण किते बारिश रहमत दी रब सुकण नहीं दिंदा कदी यार दे वेड़े नू रब सुकण नहीं दिंदा कदी यार दे वेड़े नू मेरी किस्मत फड़ उंगली जे लेगी मदीने नू मेरी किस्मत फड़ उंगली जे लेगी मदीने नू किसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया मेरी किस्मत फड़ उंगली जे लेगी मदीने नू 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 मैं मर के भी नहीं छड़ना मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेड़े नू मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेड़े नू हंजुआं नाल गुस्ल देवां सरकार दे वेड़े नू सरकार दे वेड़े नू सरकार दे वेड़े नू वेलकम बैक नाज़रीन इकराम जी। डॉक्टर यूनुस साहब, अल्लामा अहमद ज़ैनी दहलान ने, आप उनकी बड़ी मशहूर किताब है सीरतुन्नबविया, कई जिल्दों में है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का विसाल पाक हुआ तो फ़रिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए हमारे महबूद और सरदार, तेरा महबूब यतीम हो गया और अब उसका वालिद ना रहा। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, हम उसके मुहाफ़िज़ व मददगार हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, निगहबान हूँ, मददगार हूँ और उसका रब हूँ, उसको रिस्क देने वाला हूँ और हर बात में उसके लिए काफ़ी हूँ, बस तुम उस पर दरूद पढ़ो और उसके नाम की बरकत हासिल किया करो। सुभान अल्लाह। मैं उसी घराने से जी ये बात अर्ज़ कर देता हूँ कि सरकार दुनिया से गए, वालिद का साया नहीं था, उसकी हिकमत क्या है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं खुद, सुभान अल्लाह, कि मेरे नाना जान का दुनिया से इस अंदाज में जाना कि वालिद भी नहीं है और अभी 6 साल की उम्र है, हाँ जी, तो वालदा भी दुनिया से तशरीफ़ लगी। तो फरमाते हैं कि हिकमत ये थी कि अल्लाह ये नहीं चाहता था कि ज़ाहिरी साए आप पर मौजूद रहें और कोई ये कहे कि ये सारी इज़्ज़तें जो हैं वालिदैन की वजह से मिल रही हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने महबूब की वजह से वालिदैन को भी और सारी कायनात को इज़्ज़तें अता फरमाई। और फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब को परवान चढ़ाया है। ज़ाहरी दुनिया के सहारों की ज़रूरत नहीं थी, अगर किसी को दिया है खिदमत का मौका तो ये भी हुजूर की मेहरबानी है, वरना ज़रूरत नहीं थी। और एक वजह ये भी आप बयान फरमाते हैं कि आप इस प्रोसेस से गुज़रे क्योंकि सारी कायनात के यतीमों को आपने सहारा देना था, यतीमों का वाली बनना था। तो उस दुर्र यतीम ने ये दौर खुद देखा और फिर सारी कायनात के बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, जिनको सारे लोग छोड़ जाया करते थे, तो फिर वो उनका सहारा बनते हैं। आज भी जो लोग यतीमों की परवरिश करते हैं, उनकी मदद करते हैं, यतीम खाने खोले हुए हैं, ये फैज़ उसी पाक बारगाह का है, उसी बारगाह का फैज़ है, कोई शक हुजूर की नहीं। तालीमात का ये असर है ना जी, कि लोगों के दिल में यतीमों के लिए, देखे ना कि यतीम के हाथ सर पे सिर्फ हाथ फेरने से आदमी को इतनी नेकियां मिलेंगी जितने उसके सर के बाल हैं। ये तालीमात भी तो आपने अता फरमाई है ना। अल्लाह अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یتیم کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کہاں تک فرمایا کہ ان کی خدمت اور بیواؤں کی خدمت اس طرح جس طرح رات کو کوئی ساری رات عبادت کرتا رہے، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، یا جو جہاد کرنے والا اس کی طرح ہے جو ان لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو آپ نے اپنے قول سے فعل سے چونکہ آپ اس پروسیس سے گزر کے آئے، اور اس گھرانے کے حوالے سے غازی صاحب میں کیا عرض کروں، یہاں تک صدیوں پہلے 3ری 4تھی صدی کی بات ہے کہ جو عرب کے زعماء تھے، قائدین تھے، ان پر کتاب لکھی گئی، اور جب حضرت عبد المطلب کی باری آئی تو وہ ابن حزم نے آپ کے بارے میں یہ تعریف کے جملے کہتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے قبیلے کے لیے ایک ستون کی طرح ہے اور آپ کے اندر شرف اور بزرگی موجود ہے، اور جب باری آئی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی تو آپ نے جو لفظ بولے ہیں غازی صاحب کمال کر دیا، یوں کہیں کہ پورے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ انہوں نے جملہ ایک ہی ہے لیکن توجہ فرمائیے گا کتنا جامع جملہ ہے، فرمایا وَفِيهِ الشَّرْفُ كُلُّهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے اندر ساری شرافتیں بزرگیاں کٹھی کر دی ہیں، جمع کر دی ہیں، اس ہستی کے اندر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے۔ جس نے حضور کا والد گرامی بننا ہے اس میں کمی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، نور مصطفیٰ آ گیا تو کمی تو نہیں، ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں آ کے ادھر آ گئی۔ اور پھر اس گھرانے کے بارے میں کہاں سے ہم شہادتیں لیں؟ آپ اس ہستی سے پوچھتے ہیں جس نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زیارت کی ہے، کمالات دیکھیں، معجزات دیکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ آپ نے مجھے کیسا دیکھا ہے، میرے گھرانے کو کیسا دیکھا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق سے مغرب تک چھان ڈالا ہے، لم اجد رجلا افضل من محمد، محمد جیسی ہستی میں نے کوئی نہیں دیکھی، ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور حضور کے گھرانے جیسا میں نے کائنات میں گھرانہ کوئی نہیں دیکھا۔ آفاق کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ تو یہ کیا مقام ہے کہ بارگاہ مصطفی اور آپ کے گھرانے کے حوالے سے ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو عظمت عطا فرمائی ہے، حضور کے خاندان کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گی۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس گھرانے کی اور آپ کے والد گرامی کی۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ، خلیل و عیسیٰ ہے سب مکرم، مگر یہ نقطہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جب تنہا ہوں گے، تنہا داری کا مقام ہوگا تو والدین بھی تو وہی ہوں گے نا۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ سلطان مودودی نے ٹھیک کہا ہے، بڑی خوبصورت۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں جی درانی صاحب، قاسم رشد و ہدایت ہیں، قاسم رشد و ہدایت ہیں والدین مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا ہیں والدین مصطفیٰ، اور باپ ہیں اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہیں، متقین و حق نما ہیں والدین مصطفیٰ، اور دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ ہیں والدین مصطفیٰ ہیں والدین مصطفیٰ۔ دیکھیں جی ان والدین کی شان کا کیا کہنا جن کے بارے میں سورہ البلد میں اللہ پاک نے خود قسم کھا کے کہا ہوا والد و ما ولد۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ ووالدن، اللہ پاک نے نام نہیں لیا عبداللہ کی قسم، بلکہ کہا والد کی قسم۔ اور جب لفظ والد بولا تو ہر وہ صلب جہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا چلا آیا، ان اجداد آ گئے، سارے اجداد کی رب کائنات نے قسم کھائی۔ وما ولد، اور وہ جو پیدا ہوا، یہاں پر بھی سرکار کا ذکر نام لے کر نہیں کیا، بلکہ سرکار کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضور کی نسل پاک میں قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں رب کائنات انہیں بھی اپنی قسم کا موضوع بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے والدین ماجدین کے اوپر فخر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی کے ماں باپ اگر زمانہ جاہلیت میں کافر ہو کے مر گئے ہوں تو کافروں کے اوپر فخر و مباحات نہیں کرنا چاہیے، حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا کوئی ابو جہل کی اولاد ہے، بھلے اولاد مسلمان ہو گئی مگر ابو جہل کا نام لے کر فخر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کافر ہو کے مرا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے اوپر
جب ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اپنی قصبہ پرسی کا حال بیان کیا اور آپ کی نگاہ کرم کا طالب ہوا، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا یبن ذبیحین، اے دو ذبیحین کے بیٹے، تو سرکار دو عالم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضور اس کی اس بات کو ایکنالج کر رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کے اندر ابتدا کے اندر تھوڑی پریشانی سراسیمگی پھیل گئی تو سرکار نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ تو اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا سرکار دو عالم کا یہ بذات خود ان کے مومن و موحد اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و افتخار رکھنے کی دلیل ہے۔ یہ غزوہ حنین ہے جس میں غزوہ حنین ہے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابو لہب کی ایک بیٹی جو تھی وہ ایمان لے آئی اور وہ مدینہ منورہ آ گئی۔ مدینہ منورہ آئیں تو کچھ لوگوں نے کہا یہ جہنمی کی بیٹی ہے، تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے تانا دیتے ہیں لوگ کہ یہ جہنمی کی بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے عائزہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو۔ یعنی اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب شکایت کی کہ کچھ لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں تو خوش دلی سے مسکراہٹ سے نہیں ملتے جس طرح آپس میں ملتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، آپ نے غصہ، اس میں جلال آ گیا طبیعت میں۔ جی حضرت عباس کے ان میں بدر کے قیدیوں میں قید ہونے پر اس سے پہلے آقا علیہ السلام کا صحابہ سے کہنا کہ اگر کسی کو قابو میں آ جائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، کیا شان ہے ان کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے والدین کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ وہ ذرا سنائیں کہاں ہے؟ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اب یتیم کی تشریح کیجئے، گھنٹوں میلاد بیان کیجئے، آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یتیم کیوں کہا ہے۔ تو اس یتیمی کا ذکر جو ہے وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وہ تو ہے نا الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یتیم پا کر ہم نے اپنے سائے میں لے لیا تاکہ آپ پر ہمارا سایہ ہو، آپ کا سایہ سارے یتیموں پر، ساری کائنات پر ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسبت رکھنے والے والدین کریمین، ان کی شان کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ جو بات مکمل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیں۔ میں وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آج اس پیارے پروگرام کی بدولت، ٹھیک، بہت ہی خوبصورت پروگرام کی بدولت سننے والوں تک جہاں جہاں میری آواز جائے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ جو وبائیں ہم جن کا شکار ہو رہے ہیں ان سے نجات کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے۔ بسم اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ایک مالدار عورت حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے 100 اونٹوں کا لالچ دے کر وہ کام کرانا چاہتی ہے جو اس معاشرے کی پہچان تھی، شراب گھٹی میں تھی، بدکاریاں عام تھیں، اس موقع پر سیدنا حضرت عبداللہ رحمت للعالمین کے والد، سید الاولین والآخرین کے اب مبارک اور کائنات بھر کے لیے سہولتیں لانے والے پیغام دیتے ہیں۔ اس عورت کی اس بات کو سن کر وہ آپ فرماتے ہیں اما الحرام فالممات دونہ والحل لأحل قد استبینہ۔ اے عورت تو کہہ کیا رہی ہے؟ تو حرام کام کی دعوت مجھے دے رہی ہے؟ حرام کام میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ کیا کردار کی عظمت اور بلندی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تو یہ سوچ رہی ہے میں تو وہ آدمی ہوں کہ حلال بھی پھونک پھونک کر لیتا ہوں۔ اس سے اگلے شعر میں سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کی پیاری امت کو، اپنے بیٹے کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو، کاش کہ آج دنیا کے حکمران صاحب اختیار ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِلَى الْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ، تو نے یہ تصور کیسے کیا کہ عبداللہ اس برے کام میں پڑ سکتا ہے؟ فرمایا وَالْكَرِيمُ يَحْمِي إِرْضَهُ وَالدِّينَ،
جس نے معزز بننا ہے وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے. وہ کیا ہے؟ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے. کاش کہ ہم آج اس طرف آئیں حرام سے اپنے آپ کو بچا کر حضرت عبداللہ کے اس پیغام کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں معزز بننا ہے تو ہم نے اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرنا ہوگی اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہوگی. ڈاکٹر صاحب پشت بھی پاکیزہ تھی اور رحم بھی پاکیزہ تر، حامل نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ، اور کوئی مانے یا نہ مانے پر میرا ایمان ہے اہل زہد و اتقا ہیں والدین مصطفیٰ. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں نا قدرت کا انتظام کہ جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہونا تھا اس کے قریب اسی سرزمین پاکیزہ میں جس سے محبت کی خوشبو تھی وہی پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی بھیج دیا. والد گرامی وہاں ہیں اور مدینہ سے قریب ہی ہے ابواء شریف بھی. بے شک بے شک. تو یہ بھی کمال انتظام ہے قدرت کا. سبحان اللہ. بھائی صاحب اس کے پیچھے ادھر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور پھر جو مربی ہیں اور تربیت کرنے والے حضرت عبدالمطلب ہیں. اب تمام سیرت کی کتابیں اٹھائیں، آپ باقاعدہ تربیت فرماتے ہوئے اپنے تمام بیٹوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ظلم نہیں کرنا اور اسی طرح بد اخلاقی سے دور رہنا. یہ پوری طرح جو بد اخلاقی قریب نہیں آنی چاہیے. اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتے. اور آپ نے جو کردار پر جو لیکچر دیا وہ حضرت عبداللہ اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اچھا سب سے زیادہ پیار بھی سیدنا عبداللہ سے کیا عبداللہ سے تھا، اپنے محبت بیٹوں تھی. میں. اور جب ویسے مشہور تو 3 ہوئے زیادہ 10 میں سے، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا ابو طالب اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ. تو آپ سے پیار بھی تھا اور جب آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو کیا کیفیت تھی، لیکن کہا کہ اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. تو محبت بھی افائے حد بھی دیکھے نا، جو بات کہی ہے وہ پورا بھی کرنے کے لیے گئے ہیں. اور پھر پہلی دفعہ جب قرہ میں نام آیا تو کہا نہیں پھر ذرا تسلی کرنی ہے. 3 دفعہ قرہ ڈالا تاکہ کہیں جو میرے عزم کے اندر فرق نہ آ جائے. اگر اللہ کو واقعی منظور ہے کہ اونٹ ذبح کیے جائیں تو تب میں مانوں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کروں گا. تو کتنا آپ کے اندر جذبہ. تو آپ نے ابھی جس عورت کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا، ادھر بھی ہمارے فاطمہ نامی عورت ہے جی، وہ عورت کے جب واپس آپ تشریف لائے تھے تو اس نے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ توجہ نہیں فرمائی آپ. تو آپ کا یہ دیکھیے کہ ہر مقام پر آپ کا مطلب ہے وہ حسن کردار وہ ہمیں نظر آتا ہے. جی درانی صاحب ایک بزرگ تھے، وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، یہ پری پارٹیشن کی بات ہے. تو انہوں نے جب شروع کیا نا تو انہوں نے کہا کہ اتھے اگدا سرودا بوٹا جتھے ماہی پیر تر دیا، اور ساری رات اسی پہ تقریر کرتے رہے کہ جہاں ان کا قدم پاک آتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا بھی یہی کہتے ہیں اس طرح کی بات. جی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے کہ جب وہ اپنے بندوں میں سے کسی آنے والے کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کچھ خرق عادت واقعات روٹین سے ہٹ کر جو لوگوں کے لیے عمومی نہیں ہوتے اس طرح کے ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والی کوئی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ یہ غیر معمولی ہستی ہے. ایک تو ہوتے ہیں معجزات جو انبیاء کرام کی تصدیق کے لیے اور کرامات اولیاء، اس کیٹیگری کو اہل علم نے ارہاسات کہا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم کے حوالے سے جو کتب سیرت ہیں، سیر ہیں، تاریخ ہیں، ان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک تو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے چہرہ نیر کا تابع ہونا اور حسن و جمال کا ہونا، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ جہاں پر تشریف رکھتے تھے وہ زمین کا ٹکڑا بھی آپ کو سلام کہتا تھا کہ اے وہ ہستی جن کے اندر نور مصطفیٰ ہے ان کو ہم سلام عرض کرتے ہیں. آپ جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے وہ درخت اگر پہلے بالکل ہی سوکھا ہوا ہی ہوتا تھا
مگر آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اور وہاں بیٹھنے کی وجہ سے درخت ہرا بھرا ہو جاتا، پھلدار ہو جاتا، ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں اس کو کرامات میں ہی شمار کروں گا ارہاسات کی بجائے، اس لیے کہ وہ با ایمان لوگ تھے، اور با ایمان لوگوں سے اس طرح کا جو صدور ہے وہ کرامات میں آئے گا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل جی ذرا میں نے کہا اس کی کریکشن کر ٹھیک ہے. ارہاسات اور کرامات میں ٹیکنیکل فرق میں ہم نہیں جاتے، ٹیکنیکل فرق میں نہیں جانا، ہم نے اس کو کرامات میں شمار کرامات میں شمار کر لیجیے. دیکھیں اور امتی کا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی تو ان کے امتی ہیں نا، تو امتی کا جو بھی عظمت رفت ہوگی وہ اصل نبی کے معجزے کا ہی ظہور ایک طرح ہوگا. اور آپ کے والدین ماجدین کے اندر ہمیں جو کمالات نظر آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے، اصل بات تو سرکار دو عالم کے نور مبارک کی ہے. وہ نور مبارک جہاں جہاں سے ہوتا ہوا آیا وہاں رنگ بکھیرتا ہوا آیا، ان کی شانوں کو بڑھاتا ہوا آیا. حضرت عبد المطلب کو دیکھ لیجئے، ابرہہ جب حملہ کرتا ہے اور آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو پہلے بڑا تپا ہوا بیٹھا تھا اور خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہے، جب آپ کے چہرہ انور پر اس کی نگاہ پڑتی ہے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا جو ہاتھی محمود ہے وہ ایک دم سجدہ ریز ہو جاتا ہے. ہاتھی سجدہ ریز ہو عبد جاتا المطلب کو سجدہ کرتا ہے. وہ بادشاہ حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، ان کا احترام و اکرام کرتا ہے، اور پھر ان سے پوچھتا ہے آپ کا آنا کس مقصد کے لیے ہوا. اور جب آپ نے ان سے یہ کہا کہ میرے اونٹ آپ کے لشکر والے لے کر آ گئے، تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا میں نے آپ کا بڑا احترام کیا، میرا خیال یہ تھا کہ آپ کعبہ کی بات کرنے آئے ہیں. تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے. میں اپنی چیز کا پوچھنے آیا ہوں اور وہ رب اپنے گھر کی حفاظت خود فرما لے گا. اس سے بڑا توحید کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ توحید کا اور آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان کا بذات خود یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کے مومن و موحد ہونے کی نشانی ہے. لا ریب. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کا جو سفر ہے، حضرت عباس حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آپ بہت مسکرائے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈاڑھ مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئی. یعنی کھل کے مسکرائے. یہ آپ کی مسکراہٹ اور دیکھ کی ایک انتہائی کیفیت تھی. آپ نے مزہ لیا اس بات کا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تو میں کہا تھا تسی کتھے سو سرکار. تو پھر فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے میں ان کی پشت کے اندر سوار تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں وہاں جلوہ گر تھا. جی خان صاحب ذرا محفل کو تھوڑا رنگ. نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے
बिलाल होया आए दर ते सवाली नू कीती नहीं ना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा कमली वाले जिस दियां अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिन राती नीर होवे हुन कदे गरीब ना आख बैणा ओदे जिया ना कोई अमीर होवे ओदे दर्द गदावां दी की दस्सां कर नजर इको दुनिया बदल दिंदे ओ नहीं मंगदा ताज ते तख्त बड़ी जो मुहम्मद दे दर दा फकीर होवे कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई हलीमा गोद विच लेके हुजूर नू बोली कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया गया सूरज आगां वल पिछा मोड़िया कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया बुतां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई जलवा कर जो सैयद ज़ीशान हो गए पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया पुतां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कदमां च आईयां जो भी सीने नाल लालियां कदमां च आईयां जो भी सीने नाल लालियां सोना मेरा वेखदा नी गोरियां ते कालियां सोना मेरा वेखदा नी गोरियां ते कालियां मुट्ठी अबू जेल विच बोल पईयां कंकरा मेरे नबी पाक दियां शानां ने निरालियां कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया पुतां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई वैरी पत्थर भी मारन ते हसदे रे वैरी पत्थर भी मारन ते हसदे रे सबनू दस दे रहे फिर भी राहे खुदा दस दे रहे बड़ी सिफतां च भरे आए सारा कुरान बड़ी सिफतां च भरे आए सारा कुरान
फड़ लई कमली वाले मुहम्मद तो सदके मैदान जिन्हें आके अरे बांधी बां फड़ लई जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। अब आज के दौर में ये नौजवान नस्ल को ज़रूरत नहीं है कि हम हुज़ूर सब के वालिदैन करीमैन जो है उनका भी तारुफ़ कराएं और उनके बारे में भी बताएं। सुभान गैर साहब, मैं वो पहले खान साहब की बात की तईद करके आगे चलता हूँ कि आज की ये वबाएँ बीमारियाँ इनके रोकने के लिए जहाँ और इस्तग़फ़ार तौबा ज़रूरी है, वहाँ पर एक बात का ज़हन में रखना ज़रूरी है। सरकार की हदीस में पढ़ रहा था, उसमें एक पॉइंट आपने ये बयान फरमाया था कि जहाँ बुराई बेहयाई शरेआम होना शुरू हो जाए, यानी उसके बिल्कुल आम शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ पर वबाएँ आती हैं, वहाँ पर ताउन की बीमारियाँ और ऐसी बीमारियाँ जो पहले लोगों ने कभी देखी सुनी भी नहीं होंगी। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, अपनी कौम को हया और शर्म की तालीम भी दें और इस पर पूरी तरह अमल करके हम अपने आप को बचाएं ताकि इन बीमारियों से, वबाओं से बच सकें। तो जो आप इशारा कर रहे थे, उन हस्तियों का जब तक हम अपने दिलों में प्यार और मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में नहीं डालेंगे, उस वक़्त तक ईमान हमारा महफूज नहीं रह सकता है। ठीक, ईमान नाम ही उनकी मोहब्बतों का है, उनके ज़िक्र का है, उनके प्यार का है। अगर वो चीज़ें हैं तो ईमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तो नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी और आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आपने ख्वाबों में कई चीज़ें देखी। एक दफ़ा आपने मुअब्बिरीन से पूछा कि मैंने देखा कि मेरी पुश्त से एक ज़ंजीर निकली है जो ज़मीन से आसमान तक फैल गई है, फिर वो दरख्त की सूरत इख्तियार कर गई और उसकी शाखें आसमान तक पहुँची हैं। मुख्तसरन तो आपको बताया गया कि आपकी जद से आगे आपकी औलाद में से एक ऐसा शहज़ादा आने वाला है कि जिसकी बरकतें पूरी ज़मीन पर, आसमान पर और सारी कायनात उसकी तारीफ़ कर रही होगी। सुभान अल्लाह। फिर आपके बेटे ने हज़रत अब्दुल्ला ने, अब लोग ईमान की बातें कर रहे हैं, आप उस दौर में इबादत के लिए पहाड़ों पे जाया करते थे, वाह, हज़रत अब्दुल्ला। अच्छा। और फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरे पास से कुछ नूर की शुआएँ निकलती हैं और जाती हैं और फिर वापस आती हैं, और जब वो ये अजीब कैफियत आप इबादत के दौरान देखते तो आके अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ किया कि मैंने ये चीज़ देखी है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है कि वो नूर और शुआएँ जाती हैं और फिर वापस आती हैं। तो आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया कि आपके ये पुश्त से एक बेटा होने वाला है जो ये नूर और सारी ये रहमतें कायनात को वो बांटेगा, इसलिए आप उसके अमीन हैं, परेशान ना हुआ करें। जी हाँ साहब, आप तो उस्ताद रहे, तीनों उस्ताद हैं लेकिन आप सीनियर उस्ताद हैं। गैर साहब, निस्बत बड़ी चीज़ है। कुरान ने हमें बताया कि सफ़ा मरवा किस शान के हैं, मकाम इब्राहीम किस शान का है। जहाँ जहाँ बल्कि कुरान ने हमें यहाँ तक बताया कि जहाँ हज़रत मरियम पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल था, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उनके कफ़ील थे, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, कि ये है निस्बत की जगह जहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो वहाँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं। मैं अपने देखने वालों को ये अर्ज़ करूं कि इंजील बरनबास, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने बड़ी फसाहत और बलागत से दीन की बातें कर रहे हैं। मजमे में से एक औरत उठती है और कहती है कि ईसा, मुबारक है वो माँ जिसकी गोद में आप खेले। तो आप ये सुनकर फरमाते हैं यकीनन वो मुबारक है, लेकिन मुबारक वो माँ होगी जिनकी गोद में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ मांगेंगे जी सब हजरात। इतनी खूबसूरत बातों के बाद सब मिलके, नाजरीन, सामीन, मेरे स्कॉलर हजरात सब मिलके और जनाब खान साहब भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، اپنی عظمت و شان کے صدقے اللہ کریم جو یہ مصیبت ہم پہ آئی ہے اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے کی تھی، اللہ کریم اہل بیت اطہار نے بالخصوص سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جو دعائیں اس امت کے لیے کی تھی، شہدائے کربلا نے جو دعائیں کی تھیں، اللہ کریم ان سب دعاؤں کے صدقے، ان پاک نفوس قدسیہ کے وہ جو مبارک ہاتھ ان کے پاکیزہ ہاتھ اٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی عصمت و حیا اور پاک بازی کے صدقے اللہ کریم ہم سے یہ جو آفات آئی ہیں ان کو دور فرما دے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمارے پاکستان کے وہ فوجی جوان جو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اور کرونا کی بیماری سے جن کا انتقال ہو گیا، شہادت ملی، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کی دلی آرزویں پوری فرما۔ جو ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں ان سب کی دلی آرزویں تو علیم بذات صدور ہے، سب کی دلی آرزویں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی خان صاحب میڈلے جی؟ جی خان صاحب میڈلے جی ارشاد۔ بخشی جاوے روز حشر نو کوئی بھی امتی دوزخی نہ خواوے، تینو قسم کریمی دی مولا امت تے آنچ ناوے، وانگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی دے کون امت نو بخشاوے، اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ، اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ، رب دندہ کھانے اسی سرکار دا صدقہ، رب دندہ کھانے میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میری جند تے جان رسول اللہ، میرا ایمان رسول اللہ، بڑی اچھی شان رسول اللہ، جاواں قربان رسول اللہ، تو رب دا یار صدرات پارسی انتظار وچ اللہ، میں صدقے یا رسول 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 اللہ۔ نسبت علی دے نال نسبت علی دے نال پنج تن تاں فقیر، نسبت علی دے نال پنج تن تاں فقیر، مشکل دا مینوں ڈر نہیں حیدر اے میرا پیر، نال پنج تن تاں فقیر، مشکل دا مینوں ڈر نہیں حیدر اے میرا پیر، بس حیدر اے میرا پیر،
حیدر اے میرا پیر مولا اے مولا حیدر اے میرا پیر عرش فرش اُتے کیڑا اُڈی شاندا کراں وچ کر سونا علی عمران دا حیدر اے میرا پیر مولا مولا حیدر اے میرا پیر ہونٹوں پہ میرے کیوں نہ ہو افسانہ غوث کا دیوانہ غوث کا ہوں میں دیوانہ غوث کا دیوانہ غوث کا ہوں میں ہونٹوں پہ میرے کیوں نہ ہو افسانہ غوث کا دیوانہ غوث کا ہوں میں دیوانہ غوث کا غوث العظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء دیوانہ غوث کا ہوں دیوانہ غوث کا کھل گیا ہے آستانہ کھل گیا ہے آستانہ داتا حج ویر کا کھل گیا ہے آستانہ داتا حج ویر کا چشت کے تاجور خواجہ دلولی چشت کے تاجور خواجہ دلولی آستانہ تمہارا سلامت رہے چشت کے تاجور خواجہ دلولی تمہارا سلامت رہے میرا ڈھول ماہی میرا ڈھول ماہی میرے من کا راجا میرا ڈھول ماہی میرے من کا راجا زمانے کا سلطان گنجے شکر ہے میرا ڈھول ماہی میرا سونا ساول ہے میرا سونا بابا زمانے کا سلطان گنجے شکر ہے میرا ڈھول ماہی اے بابا میرے من کا راجا میرا ڈھول ماہی میرا ڈھول ماہی میرا ڈھول ماہی نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن اے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا گودی چیلے تے دوانوں آقا چم دے رہندے سی گودی چیلے تے دوانوں آقا چم دے رہندے سی حسن حسین نو تک کے سب نو اے ہو کہندے سی حسین نو تک کے سب نو اے ہو
दे दीन नू इना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन नबी ने लेके आ ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन